السلام علیکم دوستو، پچھلے سبق میں ہم نے نون اور اس کی اقسام پڑھی تھی۔ آج ہم سکون، اس کی تعریف اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے علاوہ چند مزید چیزیں سیکھیں گے۔ سکون حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت نہ ہو اسے ساکن یا مجزوم کہتے ہیں۔ سکون کو سکون کیوں کہتے ہیں؟ سکون کو سکون اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے ٹھہرنا۔ جس حرف پر سکون ہو وہاں زبان اور آواز ٹھہر جاتی ہے، جیسے الحمد۔ الحمد میں لام اور میم ساکن ہیں۔ سکون کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سکون لازمی اور دوسری ہے سکون عارضی۔ سکون لازمی وہ ہے جو اصل وضع میں ہو، یعنی کہ جو اصل حالت میں ہو، جیسے اضرب، اور سکون عارضی وہ ہے جو اصل وضع میں نہ ہو، جیسے رما۔ رما اصل میں تھا راما یا، پھر اس کے آخری حرف کو ساکن کیا گیا تو پھر یہ بن گیا رما، یعنی کہ اس کی اصلی حالت نہیں ہے یہ، بلکہ اس کی عارضی حالت ہے، اور اس کی تعریف بھی یہی ہے، وہ ہے جو اصل وضع میں نہ ہو، سکون عارضی کہلاتی ہے۔ آگے ہے تشدید۔ تشدید کسے کہتے ہیں؟ ایک حرف کو دو بار، ایک بار ساکن اور ایک حرکت کے ساتھ پڑھنا، جیسے مدہ۔ جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ شد کو شد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے سختی، چونکہ اس کو پڑھتے ہوئے آواز یعنی ادائیگی میں سختی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو شد کہتے ہیں۔ آگے حروف علت۔ حروف علت تین ہیں، واو، الف اور یا۔ ان کے مجموعہ کو وائی کہتے ہیں۔ یہ حرکات ثلاثہ کی درازی سوز سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو حروف علت کیوں کہتے ہیں؟ ان حروف کا نام حروف علت اس لیے رکھا گیا کہ علت کے معنی ہے بیماری۔ عرب لوگ بیماری کی حالت میں وائی یہ الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوتے تھے، اس لیے ان کو حروف علت کا نام دیا گیا۔ آگے ہے حروف مدہ۔ جب حروف علت ساکن اور ما قبل کی حرکت ان کے موافق ہو، یعنی واو سے پہلے ضمہ، یا سے پہلے کسرہ اور الف سے پہلے فتح ہو، ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ اور ان کی مثال یعنی واو سے پہلے ضمہ کی مثال سون، اور اسی طرح یا سے پہلے کسرہ کی مثال ہے جیا، اور اسی طرح الف سے پہلے فتح کی مثال ہے شاہ۔ آگے ہے حروف لین۔ جب حروف علت ساکن اور ما قبل کی حرکت ان کے موافق نہ ہو تو حروف لین کہلاتے ہیں، جیسے لا خوف علیہم۔ اور اسی طرح زمانہ۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں، اس کی تین قسمیں ہیں، ماضی گزرا ہوا، حال موجودہ اور مستقبل آنے والا۔ آگے ہے صیغہ۔ صیغہ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کی وہ مخصوص شکل جو مختلف حروف اور حرکات و سکنات کو ترتیب دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہماری اس سے مراد لفظ ہے۔ فعل ماضی اور مضارع کے 14 صیغے ہیں اور فعل امر کے 6 صیغے ہیں۔ آگے ہے واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد ایک کو، تثنیہ دو کو اور جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں۔ آگے ہے مذکر اور مؤنث۔ مذکر نر کو اور مؤنث مادہ کو کہتے ہیں۔ غائب، حاضر اور متکلم۔ غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے، اور متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اور سہ اقسام، ان کے سہ سے معنی ہے تین۔ اس تین اقسام سے مراد اسم، فعل اور حرف ہیں۔ اور شش اقسام، یعنی کہ 6 اقسام سے مراد ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ آگے ہے ہفت اقسام۔ ہفت اقسام ان کے 7 قسمیں، یہ صحیح، اسم، مثال اسم، مضاف، لفیف، ناقص، محموز و اجوف۔ اسی طرح کل ہم لفظ کے بارے میں چند معلومات سیکھیں گے۔ السلام علیکم۔